تفسیر ضیاء القرآن 15واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی، بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ سابقہ آیات میں اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا حکم دیا۔ اب ان آیات میں والدین کو اپنی اولاد پر رحمت و شفقت کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ جزیرہ عرب ایسا ملک تھا جہاں چار سو ریگزار ہی ریگزار پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں کہیں کوئی چشمہ جاری ہوتا وہاں کھجوروں کے چند درخت اگ آتے اور معمولی سی کھیتی باڑی ہو جاتی۔ بارش بھی بہت کم برستی۔ جہاں کہیں نشیبی علاقوں میں بارشی پانی رک جاتا تو قافلوں کے قافلے ادھر کا رخ کرتے اور جب تک پانی کا آخری قطرہ تک خشک نہ ہوتا تھا وہیں پڑے رہتے۔ غرض یہ کہ مرفوع الحالی کا وہاں تصور تک نہ کیا جا سکتا تھا۔ ایسے میں جب کہ اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہو، وہاں اولاد کی خوراک کا بندوبست کرنا بڑا ہی دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے معاشی خستہ حالی کے باعث ان کے ہاں اولاد کو قتل کرنے کا عام رواج تھا۔ لڑکیوں کے متعلق تو ان کا رویہ بہت سنگ دلانہ تھا۔ ایک تو وہ انہیں بوجھ سمجھتے کیونکہ رہزنی اور قزاقی جو ان کے سب سے بڑے وسائل معاش تھے اس میں لڑکے تو حصہ لیتے لیکن لڑکیاں بڑی ہو کر بھی اس میں ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھی، اس لیے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت بوجھ تھیں۔ نیز غلط قسم کی نخوت نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر وہ کسی کو اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گے تو ان کی ناک کٹ جائے گی۔ ان تمام محرکات کے باعث ان میں لڑکیوں کا قتل ایک عام معمول ہو گیا تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے بادیہ نشینوں کی ہی نہ تھی بلکہ کئی دوسری قومیں بھی اپنی اولاد کو اپنے لیے ناقابل برداشت بارے گراں تصور کرتی تھیں اور ان سے رہائی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر عمل میں لاتی تھیں۔ آج بھی جب انسانی حقوق کی دھوم مچی ہوئی ہے، اولاد کو کم کرنے کی کوششیں تیز تر ہوتی جا رہی ہیں اور اس کام نے ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے جس کی پشت پناہی کے لیے حکومتوں نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور اس تحریک کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ وسائل معاش پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جس کے وہ متحمل نہ ہوں۔ نسل کشی کی اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ فقر و افلاس کے اندیشے سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد اس اندیشے کا کلا قمع ان الفاظ سے فرما دیا کہ رزاق ہم ہیں، انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق مہیا فرمانا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، تم خام خواہ اپنے آپ کو پریشان اور ہلکان کیوں کر رہے ہو۔ املاک کا معنی ہے فقر و افلاس۔ الاملاک الفقر و عدم الملک۔ لفظ خطن کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی نے لکھا ہے، یعنی ازہری نے کہا ہے کہ جس غلطی کا ارتکاب جان بوجھ کر کیا جائے اسے خطأن کہا جاتا ہے، اور جب نادانستہ طور پر کوئی لغزش ہو جائے تو وہاں اخطاء باب افعال استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے نسل کشی کو خطأً کبیرہ بہت بڑی غلطی کہا ہے۔ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو فرانس وغیرہ ممالک پر نظر ڈالیے جنہوں نے مصنوعی ذرائع سے ضبط تولید کر کے اپنی تعداد کو گھٹا دیا، اور جب جرمن فوجیں ان پر حملہ آور ہوئیں تو ان کے پاس ایسے جوانوں کی شدید قلت تھی جو مادر وطن کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں سینہ سپر ہو سکیں۔ ایسا اقدام جس سے قوم اور وطن کی آزادی خطرے میں پڑ جائے، اس کو اگر بڑی غلطی نہ کہا جائے تو کیا اسے دانش مندی کہا جائے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ ایک اور خرابی جس میں ساری قومیں بری طرح مبتلا تھیں اور اب بھی ہیں وہ بدکاری تھی۔ اس کی قباحت و وقاحت کو صرف دو مختصر فقروں میں بیان فرما دیا۔ انہ کان فاحشہ، یعنی یہ بڑی بے حیائی کا فعل ہے۔ وساء سبیلا، یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس فعل کا فاحش ہونا کسی صاحب عقل سلیم پر مخفی نہیں۔ یہ حدیث پاک پڑھیے، اگر ذرا بھی کسی کو خلش ہوگی تو دور ہو جائے گی۔ ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ حاضرین اس کی اس بے باکی پر برافروختہ ہو گئے اور اسے جھڑکنا شروع کیا، لیکن مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت سے اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب ہو گیا تو اسے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا تو فرمایا، جس امر کی تم نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟
اس نے جواب دیا بخدا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ حضور نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ بولا میں قربان جاؤں ہرگز نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا اپنی بہن کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ عرض کی بخدا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح پھوپھی خالہ کے متعلق اس سے استفسار فرمایا اور اس نے وہی جواب دیا۔ اس حکیمانہ اور شفقت بھرے انداز سے اس کے سامنے اس فعل کی قباحت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، اور شاید ان سطور کو جو بھی پڑھے گا اس پر اس کی قباحت بالکل آشکارا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنا دست ہدایت بخش اس کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی، اے میرے خدا اس کا گناہ بخش دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا۔ اور اس کے بعد اس شخص نے پھر کبھی اس فعل کے ارتکاب کا تصور تک بھی نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ بھی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اس کی کتنی عمدہ مثال اس حدیث میں موجود ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ زنا کے دور رس برے نتائج پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ساء سبیلا کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اس سے انصاب میں اختلاط ہوتا ہے، مال کسی کا ہوتا ہے اور وارث کوئی بنتا ہے، موذی بیماریاں بڑی کثرت سے پھیلتی ہیں، عورت کی عظمت کا چاند گہنا جاتا ہے، عورت ماں کے تقدس اور بیٹی کی عظمت سے محروم ہو کر ایک بازاری جنس بن جاتی ہے۔ پھر اس فعل شنیع کے ارتکاب سے اس کی سیرت اور اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور حرامی اولاد شفقت پدری سے محروم ہوتی ہے۔ سارے معاشرے میں کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی۔ اس کی وجہ سے فتنہ و فساد کی چنگاریاں اٹھتی ہیں اور خاندانوں کے خاندان اس میں بھسم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ساء سبیلا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ چند لمحوں کی لذت طلبی کے لیے اتنی گراں قیمت ادا کرنا کون پسند کرتا ہے؟ ساء سبیلا کے متعلق اگر اب بھی کسی کو شک ہو تو وہ امریکی فوجیوں کے ان لاکھوں حرامی بچوں کی حالت زار کو دیکھے جو کوریا اور ویتنام وغیرہ ممالک کی گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ انہی قباحتوں اور روح فرسا نتائج کی وجہ سے ہی قرآن کریم نے فرمایا کہ اس فعل شنیع کا ارتکاب تو بجائے خود اس کے قریب تک مت جاؤ، یعنی تمام وہ امور جو اس فعل کے ارتکاب پر اکساتے ہیں ان سے باز رہنے کا تاکیدی حکم فرمایا۔ بھڑکیلے تنگ اور چست لباس، بے پردگی، مرد و زن کا اختلاط جس میں مخلوط تعلیم پیش ہے، سب سے منع کر دیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جذبات کو اتنا مشتعل کر دیتی ہیں کہ کوئی لاکھ بچنا چاہے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا لا تقربوا الزنا، اس فعل شنیع کے قریب جانے کی کوشش مت کرو۔ کیا حکیمانہ انداز ہے اور حقیقت کی کتنی مؤثر تصویر کشی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ ترجمہ: اور نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا جائے ناحق تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبے کا حق دے دیا ہے، بس اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ جزیرہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی، سب قبیلے اپنی اپنی جگہ آزاد تھے اور صرف اپنے قبیلے کے رئیس کے احکام کی تعمیل ضروری سمجھتے تھے۔ اس لیے جو قبیلہ قوت و طاقت میں کسی قبیلے سے زیادہ ہوا کرتا تو وہ جو چاہتا کرتا۔ ان حالات میں خون انسانی کی ارزانی کی حد ہو چکی تھی۔ جب چاہا کسی قبیلے پر حملہ کر دیا اور اس کے جتنے افراد پر بس چلا ان کو تہہ تیگ کر دیا، اور اگر کسی کمزور قبیلے کے فرد کے ہاتھوں کسی طاقتور قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے معاوضے کی کوئی حد مقرر نہ تھی، اور اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کو قتل کر دیتا تو کوئی داد رسی کرنے والا نہ تھا۔ اسلام معاشرے کی تعمیر جن عمدہ اور اصالح بنیادوں پر کرنا چاہتا تھا اس میں اس قسم کی زیادتیوں اور بے انصافیوں کی گنجائش ہرگز نہ تھی، اس لیے اس حکم سے باہمی قتل و غارت گری کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اگر کوئی شخص قتل کرتا تو قاتل کی طاقت اور اس کے قبیلے کی قوت اس کو قتل کی سزا سے بچا نہیں سکتی تھی، بلکہ مقتول کے وارث کو اختیار تھا کہ چاہے وہ قصاص خون کے بدلے خون لے، چاہے دیت خون بہا لے کر صلح کر لے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ اختیار دینے کے بعد انہیں اس سے بھی روک دیا کہ وہ قصاص لینے میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیں۔ اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قاتل کو چھوڑ کر غیر قاتل کو قتل کر دینا،
یا ایک مقتول کے عوض کی کئی لوگوں کو تہ تیک کرنا، یا قاتل کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بگاڑنا، یا خون بہا لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل کر دینا، ان تمام امور سے منع فرمایا۔ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جہاں ابھی اسلامی اقتدار قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں صرف اسی پر اکتفا کیا گیا کہ مقتول کا وارث قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تب یہ حکم فرمایا کہ مقتول کا قصاص لینا یا خون بہا لے کر وارثوں کو دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ یہ آیت پہلے گزر چکی ہے۔ وعدہ کر کے اس کو توڑنا اسلام کی نظر میں بڑا معیوب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ شکنی کو منافقت کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے، اس لیے یہاں ایفائے عہد کی تاکید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں بلکہ اگر تم نے اس میں سستی کی تو تم سے باقاعدہ باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ، اور پورا ماپو، جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو اور تولو تو ایسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو، یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ صحیح ناپنے اور صحیح تولنے کا حکم دینے کے بعد اس کی حکمت بیان فرما دی کہ یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس طرح تمہاری ساکھ بیٹھ جائے گی، گاہک تم پر اعتماد کرے گا، تمہارا کاروبار چمکے گا اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ یورپ والوں نے قرآن کے بتائے ہوئے اس اصول پر سختی سے عمل کیا اور اپنی تجارت کو 4 چاند لگا دیے۔ اب دنیا بھر کے بازار ان کی مصنوعات سے بھرے پڑے ہیں اور دنیا بھر کی دولت ان کے قدموں میں کھنچی چلی جا رہی ہے، اور جب سے ہم نے کم تول کر اور کم ناپ کر دولت مند بننے کا طریقہ اپنایا ہے، ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ بیگانے تو بیگانے ہوئے، اپنوں کا اعتماد بھی ہم نے کھو دیا ہے، وہ بھی ہماری مصنوعات پر دوسرے ممالک کی مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں۔ قسطاس، میزان، ترازو۔ مجاہد کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ رومی لغت سے منقول ہو کر عربی زبان میں آیا ہے، اور اب اسے اہل عرب کیونکہ بلا تکلف استعمال کرتے ہیں، اس کا اعراب، اس کی تنکیر و تعریف عربی الفاظ کے عین مطابق ہوئی ہے، اس لیے قرآن کریم میں اس کا استعمال جائز ہے، لیکن اکثر علماء لغت کی رائے ہے کہ عربی لفظ ہے اور قسطن بمعنی عدل سے ماخوذ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ دیگر گراں بہا پند و نصائح کے ساتھ ساتھ غلامان مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ اطیب التحیات و اجمل الثناء کو یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ وہم و گمان اور ظن و تخمین کے پیروکار نہ بنے، بلکہ علم و یقین کا روشن چراغ ہاتھ میں لے کر زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتے چلے۔ عقائد کی دنیا ہو یا عمل کا میدان، اخلاق کا گلستان ہو یا معاملات کی پرخار وادی، جہاں بھی زمام کار یقین کے ہاتھ سے نکل کر ظن و تخمین کے ہاتھ میں آئی، سمجھو کہ اب گرداب ہلاکت میں ڈوبا کے ڈوبا۔ کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنے کو قفن یقفو کہتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ملت کا ہر فرد اپنے تمام افعال کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہے، اس کے دیکھنے کی قوتیں، اس کی عقل و فہم کی صلاحیتیں، ہر ایک کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے انہیں کیسے اور کہاں استعمال کیا۔ وہ قوم جس کو اس کے خالق نے واشگاف الفاظ میں احساس ذمہ داری کا درس دیا، وہی قوم آج اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ کاش ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے سچے دل سے کوششیں کریں۔
تو جن تکالیف پر ہم شکوہ سنج رہتے ہیں اور جن مصائب میں گھرے ہوئے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دوسروں کی بے راہ روی اور بے اعتدالی ہماری بے راہ روی اور بے اعتدالی کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتی۔ اگر آپ اپنے موجودہ معاشرے سے مطمئن نہیں ہیں، اگر آپ اصلاح احوال کے تہ دل سے خواہاں ہیں، تو اس انتظار میں وقت ضائع نہ کیجیے کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہو لیں تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے فرمائیے۔ آپ کو دیکھ کر کئی بگڑے ہوئے اصلاح پذیر ہو جائیں گے۔ زندگی کے کسی موڑ پر کل اولئک کان عنہ مسئولہ کے الفاظ کو فراموش نہ کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ: اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے، اس طرح نہ تم چیر سکتے ہو زمین کو اور نہ پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے برابر بلندی میں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ انسان کے غرور اور تکبر کی بےہودگی اور لغویت کو کس عمدہ پیرائے میں بیان فرمایا گیا۔ ایک عربی شاعر نے بھی خوب کہا ہے، یعنی زمین پر چلتے ہوئے تواضع اور انکسار اختیار کر کتنے لوگ جو تم سے بھی زیادہ بلند مرتبہ تھے اب شکم زمین میں مدفون ہیں۔ اگر تو آج معزز و محترم اور جاہ و سطوت کا مالک ہے تو کیا ہوا، تم سے پہلے کثیر التعداد قومیں بڑی پرہیبت تھیں لیکن اب موت کی نیند سو رہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 38۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ ترجمہ: یہ سب جن کا ذکر گزرا ان میں سے ہر بری بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا۔ ترجمہ: یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے دانائی کی باتوں میں سے ہیں، اور اے سننے والے نہ بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ تجھے پھینک دیا جائے گا جہنم میں اس حال میں کہ تمہیں ملامت کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور دھکے دیے جائیں گے، بس کیا چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے بنایا ہے فرشتوں کو بیٹیاں؟ صد افسوس تم تو ایسی بات کہہ رہے ہو جو بہت سخت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ عرب کے کئی مشرک قبائل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے۔ ان کی حماقت کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم خود اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، اور اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے اللہ جل مجدہ کے لیے ثابت کر رہے ہو؟ یہاں پر 15ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔